صحابہ کی سسکیاں نکل گئی، دعائیں کر رہے مولا نبی کے کوڑا لگنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری جان نکل جائے۔ علی کہہ رہے مولا میری آنکھیں بیکار ہو جائے، میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نبی کے جسم پہ کوڑا لگے کیسے برداشت کروں گا؟ اہل بیت اطہار میں سے تھے، اگر کچھ بھی کہہ دیا اس بچے نے۔ ایک مرتبہ نا چادر میں بیٹھے، چادر میں جب کربلا کا معاملہ تھا نا تو ایک شخص نے یہ کہہ دیا تم اولاد نبی کیسے ہو، تم آل رسول کیسے ہو، تمہیں نبی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر اجازت ہو تو نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا ورق سناؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ جی جی۔ نبی کی زندگی کا ورق۔ اللہ اللہ میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی جب کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ عمر شریف میرے نبی کی ظاہری زندگی کتنی ہوئی؟ 63 سال۔ کتنی ہوئی بولو؟ سال۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے جب نبی کی عمر شریف کتنی تھی؟ 60 یا 59۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کی، طبیعت ناساز، مزاج مبارک ناساز۔ طبیعت خراب کہنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، اس لیے میں نے ناساز کہا، کیونکہ یہ آقا کی بارگاہ ہے، ہمیں زبان جملے بھی سنبھال کے بولنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بولوں نا مزاج مبارک ناساز، طبیعت شریف ناساز، تو جیسے ہماری آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو یہ سمجھنا، سمجھ رہے میری بات؟ رکھ دو بیٹا۔ میرے نبی کی طبیعت ناساز، اتنی ناساز، آپ گھر پہ آرام کر رہے تھے، نمازیں وہیں ادا۔ ایک دن ہو گیا آپ مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے، دوسرا دن ہو گیا مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے۔ اب صحابہ تو ایک ہی ٹائم میں بے قرار رہتے تھے۔ تیسرا دن جب آیا میرے نبی نے کہا بلال کو بلا، بلال کو، بلال کو بلایا۔ اور ایک روایت میں مفتی طیب صاحب حضرت سلمان کا بھی ذکر آتا، لیکن میں بلال والی لے کے چل رہا ہوں۔ میرے نبی نے بلال کو بلایا، اور جب بلال کو بلایا تو نبی نے بلال سے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے میں بتا دو، جاؤ اعلان کر دو آج محمد عربی کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلسے کا اعلان ہوتا نا تو کتنے لوگ سنتے ہیں یہ پھر نبی وصیت فرما، اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، لوگوں سنو، مسجد میں چلو، نبی کچھ ارشاد فرمائیں گے، نبی کچھ وصیت فرمائیں گے، نبی کا سارے لوگ، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، جو اس حال میں جس کا کاروبار تھا چھوڑا، سب مسجد میں۔ اب میرے نبی کی طبیعت مزاج مبارک اتنا ناساز، نبی اکیلے نہیں آئے، ایک ہاتھ ایسے موڑھے پہ رکھتے نا سہارے کے لیے، ایک ہاتھ نبی نے حضرت علی کے موڑھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑھے پہ رکھا۔ اب دونوں کے موڑھے پہ رکھے نبی مسجد نبوی گئے، جیسے کسی بزرگ کو آپ پکڑ کے لے جاتے۔ اب میرے نبی نماز سے فارغ ہوئے، فارغ کے بعد منبر شریف پہ بیٹھے، اور منبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد کہو لوگوں، بیان کے کر لیا، لوگوں کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد اب نبی نے فرمایا سنو، میرے وقت کا کوئی پتہ نہیں، اگر تمہارا کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ اگر آج لوگ رسمی طور پہ نا حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بھیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو، اور یہ پتہ نہیں، اللہ برکت ہے، اور یہ پتہ نہیں حج کرنے کے بعد گاؤں میں جھگڑے حاجی جی پھیلوا رہا ہے۔ حضرت ایسا بھی ہے، کہا میرے نبی نے فرمایا سنو، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔
نبی کی یہ زندگی، ریل زندگی، سیرت، کہ اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو۔ اب سارے لوگ اس شش و پنج میں کہ یار آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ بیٹا ہو بچوں، آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ چاند، سورج، زمین، آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا۔ ہم بنے، تم بنے، یہ بنے، وہ بنے، ماں باپ ملے، دین اسلام ملے، سب کچھ نبی کے وسیلے سے واسطے دے صدقے میں۔ کائنات پر نبی کا احسان، نبی پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ مگر میں سارے صحابہ چپ، آج نبی کہہ کیا رہے ہیں؟ مگر میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے سوڑے آقا، پیارے آقا، مجھے جان ملی، ایمان ملا، کائنات کا ذرہ سب کچھ آپ کے صدقے میں، آقا آپ کا سب پر احسان ہے، آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا عمر، یہ میرا عربی کا جملہ کہ سمجھ لو کہ یہ حدیث ہے اس لیے یہی بتا دوں۔ کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میرے نبی نے پھر اعلان کر دیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے 11 درہم آئے تھے، حضرت قسم بن عباس سے کہا، انہوں نے دے دی۔ لیکن نبی پھر کہہ رہے ہیں سنو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا نے کہا میرا حق آ رہا ہے، میرا حق۔ جب اتنا کہا حضرت عمر نے سنبھالی تلوار، پاگل ہو گئے کیا؟ تمہارا نبی پر حق۔ اب میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، خاموش ہو جاؤ۔ اور صحابہ کو یہ بھی پتا تھا، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں اگر زور سے بولو گے، بلندی سے بولو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ بے ادبی ہے، اور تمہارے سارے اعمال خطا ہو جائے، ختم، خلاص۔ اب صحابہ بول بھی نہیں سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا حق آ رہا۔ نبی کی طبیعت ناساز، کہا جی۔ عمر بولے پاگل ہو گئے، تم ابھی تو نبی وضو بناتے تھے اور تم اپنا دامن لے کے کھڑے رہتے تھے، نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے۔ نبی تھوکتے تھے تو ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے، کہ پاگل ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر، نبی بولے کیا حق آ رہا، بولو کیا چیز آ رہی ہے؟ تم اپنے گریبان میں جھانکنا، تم نے کس کس کا کتنا حق مارا۔ آج کی رات یہ رات ہے کہ توبہ کرو گے۔ اللہ سلامت رکھے۔ کہا بولو کیا آ رہا ہے، کیا بولو۔ اب سنو، وہ صحابی کہنے لگے آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے۔ کہا ٹھیک، کہا آپ کا گھوڑا آگے تھا میرا گھوڑا پیچھے۔ کہا ٹھیک، کہا آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، کوڑا مارا، اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آ گیا اور وہ کوڑا آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا، میری پیٹھ پہ لگا تھا۔ اللہ، نبی کی طبیعت ناساز، کیا نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہ رہے ہو؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، بولے کیا پاگل ہو گیا؟ ان صحابی کا نام بتا دوں جو کھڑے ہوئے تھے، نام بھی پتہ چلنا چاہیے نا۔ ان صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو اور کہنے لگے عکاشہ اگر
पूरी दुनिया मिलकर के भी मेरे नबी के जिस्म पर दुश्मनी से एक फूल की पत्ती मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है कोई माइकल आल फूल की पत्ती भी नहीं मार सकता है। जब इतना कहा तो मेरे नबी से उकाशा बोले, आका मेरा हकारा। नबी ने फरमाया, अली बैठ जाओ। आज कितने लोग हैं जिनके माँ बाप तड़प रहे हैं, आज कितने लोग हैं जिनका पड़ोसी परेशान है, आज कितने लोग तड़प रहे हैं, मोहल्ले में कितने लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। जिसका खेत दूसरे खेत की बराबर में है तो इतना परेशान है, इतना परेशान है, कभी पानी निकलने नहीं देता, कभी कुछ निकलने नहीं देता। अल्लाह बरकत फरमाए। तुमने कभी सोचा? और वैसे कहते हो ये हमारी शान, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा को क्या कुर्बान हो तुम। और वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, गर्दन क्या दामन पकड़ा तुमने। मेरे नबी कहने लगे, ओ काशा क्या कर रहे हो। नबी बोले, अली बैठ जाओ। अली रोते हुए बैठ गए। ओ काशा कहने लगे, का मेरा हकारा। हजरत बिलाल खड़े हो गए और कहने लगे, ओ काशा बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने कोड़े मारना चाहते हो मार लो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। रियल जिंदगी सुना रहा हूं, नबी की जिंदगी। बिलाल कह रहे हैं कि जब उमैया मेरे सीने पे पत्थर रख के घन चलाता था तो आका का गुलाम अबू बकर आए, इन्होंने मुझे आजाद कराया था, इनका चेहरा देख के मैंने कलमा पढ़ा। आका का हजरत बिलाल बोले, मैं मुझे जान मिली, माँ बाप मिले, सब कुछ मिला, नबी के नाम पे कुर्बान है। ओ काशा एक कोड़ा नहीं 1000 बिलाल के मार लो, बिलाल कुछ नहीं कहेगा। हजरत बिलाल भी खड़े। ओ काशा कहने लगे, आका अगर मैं बिलाल के कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है। नबी ने फरमाया, आका फरमाते नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा। कहा फिर तो हक रहा। उमर बोले, ओ काशा अगर आज नबी ना होते और तुम इतनी बात कहते तो तुम्हारी गर्दन होती और उमर की तलवार होती। ओ काशा क्या कर रहे हो तुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ काशा तुम तो नबी से बड़ा प्यार करते थे, तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी कोड़ा मारने की, बताओ। ओ काशा भी रो पड़े। ओ काशा की आंखों में आंसू, मगर कहने लगे, नबी फरमा रहे किसी का कोई हक आता हो तो ले लो, मैंने अपना हक बता दिया। मेरे नबी बोले, ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। कभी सोचा कितने लुक़मे किसके हमने दबा लिए। पहले एक दूसरे की मदद करते, अब तो अगर किसी का कोई काम होता हुआ देखे ना तो पुलिस को फोन कर देता। मुसलमान, कोई और नहीं, मुसलमान। पहले दोस्त हुआ करता था। अगर किसी की बहन बेटी का ना रिश्ता हो जाता, शादी हो, दोस्त की बहन की शादी हो, तो ये दूसरा दोस्त पूरा भात देता था जैसे सगा भाई होता। और अब तो ये सांप, आस्तीन का सांप है, आंखों में आंसू है, दोस्ती कर रहा ना तो उसकी बहन बेटी के चक्कर में कर रहा। बस क्या बोलूं, तुम हद हो जाती। पहले किसी की बेटी का अगर रिश्ता होता था तो मालूम है दुश्मन से जाके पूछता था, ये बता भाई फलाने की बेटी है, मैं रिश्ता करूं या ना करूं। तो वो दुश्मन ये कहता था अगर मिल गया मुझे तो जान से मार दूंगा या वो मेरा सर फाड़ देगा। मगर देखो बेटी में कोई कमी नहीं है। ये दुश्मन के अल्फाज होते थे, दुश्मन के। और आज
جو تمہارے ساتھ میں ناشتہ کر رہا، جو تمہارے ساتھ میں یہ ساری چیزیں کر رہا، ناشتہ بھی کر رہا، سب کچھ کر رہا، مگر سامنے معلوم ہے کیا ہے؟ اگر دیکھا کہ اس کی زمین اچھی ہے، اکیلا لڑکا پیسے والا، اس کو پانی لینے بھیج دیا، اور جو آیا اس سے کہتا ناشتے پہ ہلکا ہاتھ رکھیو، بولورو دلواؤں گا، اسکارپیو دلواؤں گا، ایک تو ویسے ہی لالچی، یہ دوست ہے دوست، کس پہ بھروسہ کرو گے؟ کبھی سوچا تم نے؟ میرے نبی کی زندگی دیکھو، کہہ رہے ہو کاشا کوڑا مارو، بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، علی پھر کہہ رہے ہو اوکاشا 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 ایسا نہ کرو، تم جانتے ہو مجھے؟ علی کی گردن، اوکاشا کی گردن جھکی ہوئی، مگر نبی کے سامنے کیا کرے گا؟ کوڑا دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی رو رہے، عمر بھی رو رہے، عثمان غنی، علی صحابہ رو رہے، بلال کوڑا لے کر کے چلے، صحابہ کی سسکیاں نکل گئی۔ ایک آقا ہو کر کے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار، تم اولاد ہو کر کے اپنے باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنے بڑے بھائی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ویسے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کی زندگی دیکھی تم نے؟ حضرت اوکاشا کے پاس جب کوڑا آیا، اوکاشا بولے آقا میرا حق ایک اور ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو آپ کے ہاتھ میں بلال کا کوڑا نہیں تھا بلکہ آپ کا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ میرے نبی بولے نہیں ہو سکتا، بلال جاؤ جاؤ، میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ، فاطمہ کے یہاں جاؤ اور میرا والا کوڑا لے آؤ۔ اللہ، دیکھو نبی کی زندگی دیکھو، اور اپنے کرتوت دیکھو، اپنے کارنامے دیکھو۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے، اوکاشا کی طرف صحابہ کہہ رہے اوکاشا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں آؤ۔ ادھر حضرت بلال خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے، چوکھٹ پکڑ کے اتنا روئے چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ خاتون جنت بولی بلال کیا بات ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ بلال بولے اپنے بابا والا کوڑا دے دیجئے، میرے آقا والا کوڑا دے دیجئے۔ جب بلال کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بلال کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا، بیٹی ہے دل پھٹ جائے گا، بیٹی ہے، باپ کی طبیعت ناساز۔ کہا مجھے حکم ہوا کوڑا لے آئیے۔ کہا بلال چھپاؤ مت، پوری بات بتاؤ، کوڑے کا کیا ہوگا؟ اب وہ تو صحابی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ ہم کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم جھوٹ نہ بولے۔ اب ذرا سنو، بلال نے پورا واقعہ بتا دیا، اور جب پورا واقعہ بتایا خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو، فاطمہ رو پڑی۔ بیٹی بیٹی ہوتی، بیٹا اگر باپ کی یا ماں کی طبیعت خراب ہو جائے نا تو بیٹا اپنے کمرے میں سے نکل کے نہیں آتا، اور یہ بیٹی اپنی سسرال سے روتی ہوئی ماں باپ کے پاس پہنچ جاتی۔ بیٹی بیٹی ہوتی۔ خاتون جنت والی بلال کیا میرے علی وہاں پہ نہیں ہے؟ کہا علی ہے۔ کو علی کو ہوتے ہوئے اوکاشا کوڑا مار دے۔ کہا معاملہ ایسا ہو گیا، ماحول ایسا بن گیا، نبی کے سامنے کوئی نہیں بولتا، میں نے تو خود کہہ دیا۔ کہا اچھا، اب میرے نبی کی بیٹی کہہ رہی این الحسن والحسین تعالی الیہ۔ کہاں ہے حسن حسین؟ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے آگئے، اللہ آگئے،
जैसे ही आए मां की आंखों में आंसू देखे, पांवों को चिपट कर मां क्या जाओ बिलाल को कोड़ा दे दिया, जाओ मेरे इन दोनों बच्चों को ले जाओ और जितने कोड़े मारे जाए मार लेंगे औकाशा से कह देना। मगर मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है, 3 दिन से मिजाज मुबारक नासाज। मेरे बाप के जिस्म पे कोड़ा ना माने उनकी औलाद के मारे। बिलाल बोले, वो हुसैन बोले, बिलाल कौन है जो नाना के कोड़ा मारे? हजरत बिलाल ने कोड़ा बगल में दबाया, एक हाथ में हसन एक में हुसैन रोते हुए जा रहे। बिलाल इतना रो रहे उन बच्चों का जवाब नहीं दे पा रहे। खातून जन्नत घर में रो रही है, घर में रो रही है। इधर दोनों बच्चे जब देखा नाना वहां सामने बैठे हुए, दोनों बच्चों ने बिलाल का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए गए, नाना के सीने से जाके टकरा गए। मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के प्यार करने लगे। मेरे नबी भी इतना प्यार करते थे। ये दोनों बच्चे अगर नबी सजदे में थे ना, नमाज पढ़ रहे सजदे में थे, हुसैन पीठ पे से आके बैठ गए, मगर मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कि मेरा बेटा गिर ना जाए। पीठ पे एक इतना ऊंचा होगा, अगर गिर जाते तो कुछ भी नहीं होता, मगर प्यार और मोहब्बत देखो फिर भी नहीं उठे, सजदे को लंबा। एक दिन जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे मेरे नबी, जुमे का खुतबा देखा हसन हुसैन थोड़े से पांव लड़खड़ा गिरे। मेरे नबी ने जुमे का खुतबा छोड़ दिया, जाकर के उठा लिया और उठा करके एक मौके पर सहाबा के सामने दोनों बच्चों को रखा और रख करके दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार करना, और जो कोई भी इन बच्चों से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार करना। दोनों बच्चे गर्दन पे चिपटे हुए कह रहे, नाना कौन है औकाशा? एक बच्चा आगे से चिपट गया, एक बच्चा पीछे से कहा, नाना हुक्म दे दे, कौन है औकाशा जो हमारे नाना के कोड़ा मारना चाहता? लो अम्मारे हमारे जिस्म पर लगेगा, जितने चाहे कोड़े मार ले, नाना हम औकाशा को देखना चाहते हैं। औकाशा डर गए, क्योंकि अल्लाह तू जानता है वो कम बखत घोड़े पे बैठा, उसे इतनी जोर से पेशाब लगा, बिच्छू ने उसे डंग मारा, तड़प तड़प के मरा था। एक ने कहा, हुसैन तुमने जिंदगी में ये आग जला ली, पहले ही जहन्नम में जाओगे। कहा ये तो वक्त बताएगा कौन जहन्नम में जाएगा। घोड़े पे बैठा, पांव में उसका घोड़े की रस्सी में पांव उलझा और इतनी जोर से घोड़े ने खींच के भेजा, वो कम बखत आग में सामने से जल गया। औकाशा डर गए, कांप गए, अगर बच्चों ने कुछ कह दिया तो मामला गड़बड़। मेरे नाना के मुंह पकड़ के कह रहे, हुसैन के नाना हमने 3 दिन से आपको देखा नहीं था, जरा बता दे कौन है औकाशा आपके कोड़ा मारना चाहता है? कहा हमारा जिस्म हाजिर है। कहा नहीं बेटा नहीं बच्चों कोई बात नहीं, तुम एक तरफ हो जाओ। कहा नाना नाना हमारी माँ ने कहा बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना। नाना जान अम्मी की आंख में पहली मर्तबा हुसैन ने आंसू देखे। अल्लाह, मेरे नबी ने कहा अली बच्चों को ले लो। नबी भी रो दिए, छोटे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा कितनी अच्छी बातें करता। कहा अली बच्चों को पकड़ो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को लिया। हुसैन कह रहे बाबा छोड़ दो, हसन कह रहे बाबा छोड़ दो, आज हमें मत पकड़ो। हमारी माँ ने कहा माँ को रोता हुआ छोड़ के आए हैं, बाबा हमें छोड़ दो, ना पकड़ो मत पकड़ो बाबा छोड़ दो। हुसैन छुट छुट के नाना की तरफ को जा रहे, मगर अली ने कहा बेटा सब्र करो सब्र करो सब्र करो। दोनों बच्चों को पकड़ के अली बैठ गए।
कहते हो ना कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जब मैं कारनामे देखता हूं ना दिल चिर जाता, दिल। कितने लोगों को तड़पाया, कितने लोगों को हक मारा। अगर आज हमें कोई ये हार गले में डाल देता तो हम उसका शुक्रिया अदा करते, रुमाल दे देता शुक्रिया अदा करते। अल्लाह ने तुम्हें सांसें दिए, हाथ दिए, कान दिए, कभी शुक्रिया अदा किया? अगर शुक्रिया अदा करते तो फजर की नमाज नहीं छोड़ते, असर मगरिब इशा की नमाज नहीं छोड़ते। दुख होता, तकलीफ होती है। नबी फरमाते अगर जमात होती हो तो मेरा दिल ये चाहता मैं जाकर के देखूं, अगर जो नमाज को नहीं आता मैं मोहम्मद अपने हाथों से उसके घर में आग लगा दूं। ये जुमला किस वक्त कहता है? जब बिल्कुल दिल से पार होता तो हजरत उकाशा से कहा बिलाल से कोड़ा ले लो, बिलाल से कहा उकाशा को कोड़ा दे दो। उकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, नबी की जिंदगी है यारी, और आज शब बरात है, तुम्हें तौबा करके जानी होगी, उठना होगा। आज के बाद हम सारी हरकतें छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कभी किसी का दिल मत दुखाना। और मोमिन और मुसलमान वही होता है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी जबान से जिसको तकलीफ ना हो, जिसकी आंखों से किसी को तकलीफ ना हो। तुमने कभी सोचा अगर कर भी ली अल्लाह रहमान और रहीम में तौबा कर ले, शब बरात हुई, मेरा दिल पिघल गया, सब लोग एक मरतबा मेरे साथ में तौबा कर लो, हाथ उठा के तौबा कर लो, पता नहीं किस वक्त की तौबा कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दो। अब हजरत उकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी बोले उकाशा कोड़ा मारो। उकाशा कहने लगे आका मगर का कोड़ा मारो। सुन लो ये बात पूरी। उकाशा बोले आका एक हक और का क्या? का आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था, कहा जी उस वक्त आप मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, कुर्ता नहीं था, ऊपर वाली चादर नहीं थी, नीचे वाली बांधो, मतलब नंगा, जिस ऊपर से या नाफ से ऊपर को दो चादरें पहले लोग पहनते थे ना, एक तहमद की जगह बांधते थे, एक ऊपर से ओढ़ते थे। का ऊपर कुर्ता कमीज नहीं थी और आप ये नूरानी चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इस कपड़े के ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। वाह कुर्बान जाए नबी की अदाओं पर। मेरे नबी फरमा रहे सुनो काशा, अगर कपड़े के ऊपर से मार लोगे तो हक अदा नहीं होगा। मेरे नबी ने ये अपनी चादर उतार कर मिंबर शरीफ पर रख दी। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नूरानी जिस्म दिखा। साहबा की और सिस किया, साहबा से उकाशा से कह रहे उकाशा तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम नबी को तकलीफ दोगे? होश में आओ, होश में, दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी उकाशा। मगर नबी बोले बैठो सब लोग, सुकून से बैठो। सारे लोग नबी के सामने रो रहे, कुछ नहीं बोल रहे, तकलीफ हो रही है, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि नबी ने कहा बैठो तो हुक्म मानना था, बैठ गए। अब नबी बोले उकाशा अब तो चादर नहीं है, कोड़ा मारो मारो। हजरत हुसैन बोले बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा मुझे छोड़ दो, मैं नबी के जिस्म पे चिपट जाऊं। हजरत अली ने पकड़ लिया, कहा मारो कोड़ा मारो। उकाशा कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, और आप ऐसे बैठे कि आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा शरीफ मेरी तरफ को है, आपका रूह मुकद्दस मेरी तरफ को है। आका अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। या अल्लाह एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए नबियों का इमाम तैयार है। अपने गिरेबान में झांकना, तुम बाप की सुनते हो, मां की सुनते हो। अब मेरे नबी वाले नहीं हो सकता। मेरे नबी ने
میرے نبی نے اپنا رخ گھما دیا اور جیسے ہی چہرہ ادھر کیا اور رخ گھمایا حضرت عکاشہ کی طرف کو پیٹ کی. لوگوں سنو, حضرت عکاشہ کی طرف کو جب پیٹ کی, میرے نبی کی مہر نبوت جب یہاں پر دکھائی دی, مہر نبوت جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا یہاں پر دکھائی دی, عکاشہ آگے بڑھے اور جیسے ہی آگے بڑھے تو عکاشہ نے کوڑا رکھ دیا اور اپنے ہونٹوں سے مہر نبوت کو چوم لیا اور چومنے کے بعد میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا اے ابو بکر تم سوچ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں اے عمر تم سوچ رہے تھے میں بلال کے کوڑا مار لوں گا, نہیں اے بلال تم سوچ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا, نہیں. کہا پھر کیا تھا؟ کہا سنو میری ماں نبی کے نام پہ قربان, میرے بابا نبی کے نام پہ قربان, میری جان میرا تن من دن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان, میری ہر ساتھ نبی کے نام پہ قربان. میں کوڑا ہرگز نہیں مار سکتا, مگر سنو میں نے دعا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں, ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں, آج میری وہی تمنا پوری ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, تیرے اونچا بولو حضرت علامہ سید مقبول امان صاحب قبلہ, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری زندہ باد. اللہ میرے نبی کی زندگی دیکھو اور اپنی زندگی دیکھو یار, نبی کی زندگی سے میل کھاتی ہے یا نہیں, صرف اتنا دیکھ لو. مجھے بتاؤ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرو گے؟ بولو بولو, نمازیں پڑھو گے؟ کسی کو ستاؤ گے تو نہیں, تکلیف تو نہیں دو گے, سب کا بھلا کرو گے, ماں باپ کی عزت کرو گے؟ آج شب برات ہے, یہ موقع ہے, اچھا موقع ہے یار. ایک بات حضرت اور سمجھ میں آ رہی ہے, بتا دوں یا ختم کروں؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو حضرت؟ میں بڑی محبت کرتا ہوں حضرت سے, بڑی نیک ذات, کیونکہ میرے یہاں حضرت خود رہے ہیں اور میں نے نمازیں پڑھی, بہت نیک. ہمارے یہ سید صاحب بیٹھے آل رسول ہے, سید الواجد میاں صاحب, یہ بھی صرف آئے. تو آج شب برات ہے, پتہ نہیں کس کے صدقے میں قبول ہو جائے. یار میرے نبی ایک بیان کرتے کرتے رو دیے, سنا دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ رو دیے نبی بیان کرتے کرتے. کیا بیان تھا وہ سنو. میرے نبی صحابہ کے درمیان کہتے جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی. جن کی شرمگاہ کیا ہو رہی ہوگی؟ بولو, سڑ رہی ہوگی. اس میں پیپ, میل, کچلو سب پڑا ہوا, اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب اترے گا نہیں. ان کے پیٹ پھول جائیں گے حضرت, ان کے پیٹ پھول جائیں گے. وہ اس کی تکلیف میں رو رہے ہوں, اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا حضرت, اور حدیث بھی, اس کی تکلیف میں وہ رو رہے ہوں گے. مگر دوسری طرف نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے یہ ناخون تانبے کے ہوں گے جہنم میں. کائے کے ہوں گے بولو؟ اور ان تانبے کے ناخونوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے گرم کرے گا. گرم ہوں گے
اور وہ یہاں آدھے چہرے سے یہ گردن اور آدھے سینے تک چھیل رہے ہوں گے ایسے، اور یہی کہہ رہے ہیں ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش۔ اس کا سیدھا سادہ دیہاتی ترجمہ، ارے ہم مرے جا رہے ہیں کچھ پلاؤ، ارے ہم تڑپے جا رہے ہیں کچھ پلاؤ، ہماری جان نکلی، ہم مرے جا رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون سے نبی کو امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب اتنا کہا تو میرے نبی اور رو دیے اور رونے لگے، اور رو کر کے نبی بولے سنو، پھر اللہ کے حکم سے انہیں پیشاب اتر جائے گا، اور جب پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ خون پیپ کچلو جو بھی مواد پڑ جاتا وہ سب پیشاب کے ساتھ بہ کر کے گڑے میں جم جائے گا، ایک حوض گڑا جہنم کا، جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اللہ، اور وہ جو چیخ رہے چلا رہے ہمیں کچھ پلاؤ پلاؤ، ان کو وہ پیپ پلائی جائے گی۔ کبھی سوچا تم نے کون لوگ ہیں وہ جنہیں پیپ پلائی جائے گی؟ کون لوگ ہیں جنہیں پیپ پلائی جائے گی؟ صحابہ پوچھنے لگے آقا ذرا اتنا بتا دے یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے لوگوں سن لینا، آج شب برات ہے، کل کو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، آج عبادت کی رات اور توبہ کی رات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، تو سن لو میرے نبی بیان فرما رہے جنہیں پیپ پلائی جائے گی۔ تم پوچھ رہے تھے کون سے نبی کے امتی؟ اے میرے صحابہ ان کا نبی میں ہوں اور وہ میرے امتی ہے۔ کہا کون سے امتی ہے بھی سن لو، نبی فرماتے وہ میری امت کے شرابی ہے، میری امت کے شرابی ہے۔ بولو کوئی شراب پیے گا؟ ہاں شراب پیے گا؟ یہ تو نہ ہم لوگوں کو 12 بجے تک 1 بجے تک پرمیشن دی جاتی ہے، مگر بیان یہ چل رہا نا لوگوں کو سدھارنے کے لیے، اچھائی کے لیے، ہم ختم بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس وجہ سے پیارو کون ہوں گے وہ؟ نبی فرماتے میری امت کے شرابی۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، جو لڑکے شراب پیتے ہیں، شراب کے نام پر بیئر پیتے ہیں، نشے والی چیز، کیپسول، گانجا اور سگریٹوں میں کیا کیا بھر کے پیتے ہیں، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں لڑکوں کی جوانی برباد کر رہی ہے، ان کی آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ مجھ سے عہد کرو، وعدہ کرو، آج کے بعد کوئی شراب تو نہیں پیے گا؟ جو پی رہے ہیں وہی نہیں، سب اگر کہیں گے تو وہ چھپ جائے گا اور اس کی توبہ بھی ہو جائے گی۔ اللہ بھی اس کا ایک جگہ توبہ، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، تو اس کا راز فاش نہیں کیا تھا گناہگار کا، سمجھے؟ تو سب لوگ توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد ہم شراب جیسی بلا اور اس بیماری اور اس ناپاک حرام چیز کو ہاتھ پینے کی نیت سے نہیں لائیں، بولو انشاءاللہ نہیں پیئیں گے۔ باتیں تو اتنی ہے کہ ایک ایک بات اٹھاؤ بتاتے چلے جاؤ، مگر ٹائم ہو گیا، سمجھے؟ جب پیالہ بھر جاتا تو آگے بڑھ جاتا۔ بس یہ اچھے اچھے علماء جلوہ گر ہیں، یہ ان 2 بچوں کی دستار ہوئی ہے، تمہارے ہاں مدرسہ یہ کامیاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بچے مدرسے میں نہ جانے کتنے لوگوں کا روپیہ پیسہ لگتا ہے، تو یہ جو ہے نا، اور تمہارے یہاں تنظیمیں بھی ہیں، تنظیم بھی ہے، سمجھے؟ تنظیم کا نام ہے تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غریبوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے ہم وقت کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، تم سارے لوگوں کا ان کا ساتھ ہے،
سمجھ رہے میری بات؟ بولو انشاءاللہ آج کے بعد ہر سانس ہر قدم ہمارا انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ پر رہے گا. بولو انشاءاللہ. ہمارے قاری صاحب قبلہ بڑی محنت بڑی کاوشیں کرتے ہیں, اللہ سلامت رکھے. میاں حضور مجھ سے بہت پہلے فون کر رہے تھے, SMS لکھ رہے تھے, میں ادھر بنگال بہار تھا تو میں فون نہیں اٹھا رہا تھا. میں نے لکھا تو بولے اچھا عرس میں تو آئیں گے. عرس میں انہوں نے مجھے پکڑ لیا. عرس ابو حضور کا نا, میاں حضور کا, حضور سید شاہد علی میاں صاحب کا, حضرت بھی تھے, سب لوگ تھے. تو وہیں مزار شریف میں دعا مانگ رہے, ایک طرف پکڑ کے بولے کچھ بھی ہو تاریخ لکھو. بہرحال یہ تاریخ ہو گئی, میں آ گیا ہوں. بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ سلامت. ہمارے حضرت بھی آئے, یہ سارے علماء. آپ سمجھ رہے ہوگے نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, سب سے اچھا میں ہوں, ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو, ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرو گے, برائیوں سے بچو گے, چہرے پہ داڑھی رکھو گے, سر پہ ٹوپی رکھو گے, اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے پیارے ساری چیزوں سے. جلن, حسد, کینہ, بغاوت, ابھی حسد پہ, جلن پہ, یہ سب پہ تو بولنا باقی رہ گیا نا. زندگی رہی, سوچا تھا کہ متفرقات طور پہ اٹھاؤں گا, تھوڑی تھوڑی اٹھاؤں گا, مگر کہاں تک اٹھا, برائیاں اتنی ہو گئی ہم لوگوں میں, کہاں تک اٹھا, بہت ساری چیزیں رہ گئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات, لیکن آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں. اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے اچھے. نمازوں کی پابندی, کسی کو تکلیف مت دو. ادھر سے گزرو تو السلام علیکم, ادھر سے گزرو تو السلام علیکم. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے, اماموں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, ہر بڑے کی عزت کرو, ماں باپ کی عزت کرو. بولو انشاءاللہ. اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے پیارے. کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھ, بابا سبحان اللہ. لٹیروں سے بچائے رکھنا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا, یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے, آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا, ورپانا لکا ذکر رکھنا, انہی کی خاطر راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.